تو یہ علم تو ابھی ترقی پذیر ہے، اور کہاں تک جائے گا اس کی انتہا وہی ہے جسے دجالی فتنے کے حوالے سے احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دجالیت اصل میں نام کس شے کا ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ سے، لیکن فلسفہ نام ہے، عقل جو ہے وہ چھلانگیں لگا کر کچھ اس کائنات کی اصل حقیقتوں کا بھی سراغ لگانا چاہتی ہے، کلیات کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، جزیات کا نہیں۔ یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انتہا کیا ہے، زندگی کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے یہ وہ سائنس، فزیکل سائنسز کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، یہ بھی انسانی علم ہے۔ لیکن اس کے پھر دو حصے کر لیجئے، ایک ہے ما بعد الطبیعات، جو ابھی میں نے سوالات ابھی آپ کے سامنے رکھے، ان کا جواب انسان تلاش کرتا رہا، حکما، فلاسفہ۔ یہ یوں سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی سینکڑوں برس پہلے لوگوں کے غور و فکر کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، مختلف ممالک میں، چین ہو، ہندوستان ہو، ایران ہو، یونان ہو، یہ فلاسفہ حکما پیدا ہوئے۔ اور دوسرا پھر ہے عمرانیات، انسانی زندگی کے جو اجتماعی گوشے ہیں، معاشرتی اقدار کیا ہونی چاہیے، سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اب پلیٹو نے جو کتاب لکھی تھی ریپبلک، وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح سے بھی تقریباً 300-400 برس قبل، ارسطو کے بھی استاد ہیں افلاطون، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں ان سے 300 سال یا 400 سال قبل کی بات ہے۔ اس اعتبار سے وہ عمرانیات، اور اسی کے گوشے سیاسیات ہے اور سماجیات ہے اور اقتصادیات ہیں، اور جو بھی ہو سوشولوجی، اور آج کل بڑا علم بن گیا، یہ سب اس کی شاخ ہے۔ یہ ہے سارا کا سارا علم انسانی جو حیوانی علم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دوسرا علم ہے علم بالقلب، اس کی ذرا حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ روح انسانی جو تلقی کرتی ہے، تلقی کا لفظ آج کے بھی ہمارے درس میں آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حاصل کرنا۔ روح انسانی جو نالج گین کرتی ہے وہ علم بالقلب ہے، اس کے دو حصے ہیں، یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو القائے شیطانی اور وسوسہ نفسانی سے محفوظ ہو، وہ ہے وحی نبوت۔ انبیاء کرام کے پاس یہ علم آتا تھا، یہ علم حواس ظاہری کے ذریعے سے نہیں آیا ہے، اما یاتینکم منی ھدی، یہ آیا ہے براہ راست قلب پر، فإنہ نزلہ علی قلبک، نازل کیا آپ کے قلب پر۔ براہ راست نزول جو ہے اس کا وہ قلب محمدی پر ہوا ہے قرآن مجید کا، آپ کے حواس ظاہری کو اس میں کوئی دخل حاصل نہیں۔ تو یہ ہے محفوظ وحی نبوت۔ اور غیر محفوظ یہ چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں کے جو ریشنلسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، دین کے میدان میں بہت بھاگ دوڑ بھی ہے، دینی تحریکیں بھی ہے، جد و جہد بھی ہے، لیکن اس گوشے سے چونکہ متعارف نہیں ہے بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو بصیرت باطنی ہے اس میں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل بند ہے، یک رخی بصیرت ہے، ساری سوچ دینی سوچ، دینی فکر یک رخا ہو گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ غیر محفوظ سلسلہ جو ہے اسی کی شکلیں ہیں، الہام، رؤیائے صادقہ، کشف، پھر تحدیث، جیسے کہ فرمایا حضور نے ہر امت کے اندر محدثین ہیں جن سے کہ اللہ کلام کرتا ہے، میری امت کا محدث نہیں محدث، محدث تو اصطلاح ہے علم حدیث کے جو بڑے ماہرین ہیں، ائمہ حدیث کے وہ محدث ہیں، محدث جن سے اللہ گفتگو کرتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر محفوظیت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں القائے شیطانی بھی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی وسوسہ نفسانی بھی شامل ہو جائے، محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال محفوظ ہے نبی کا معاملہ، بغیر محفوظ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تا قیام قیامت جاری رہے گا، ہمیشہ سے جاری ہے۔ اس پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ وحی کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق وسوسہ شیطانی پر بھی ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، وہ اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے دوست، ان کو وحی کرتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، ایک شیاطین کی وحی بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو علم بالقلب یا علم بالروح ہے، اس کے دو حصے علیحدہ علیحدہ، جہاں محفوظ ہو جائے گا بالکل، اللہ کی طرف سے اس کی عصمت اور اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست ہے، نہ وسوسہ نفسانی کو اس کے اندر کوئی دخل دینے کا امکان ہے، اور نہ ہی کسی القائے شیطانی کا، وہ ہے وحی نبوت۔ البتہ اس کو یہ نہ سمجھیے، بعض لوگ وحی کو ایک بالکل علیحدہ کیٹیگری سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کیٹیگری علیحدہ نہیں ہے۔
کیٹیگری وہی ہے جو عام انسانوں میں بھی ہے. عام انسانوں میں الہام ہے، القاء ہے، کشف ہے، رؤیا صادقہ ہے، لیکن عام انسانوں میں غیر انبیاء کے اندر یہ چیزیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں. خطا کا امکان، القاء شیطانی کا امکان، وسوسہ نفسانی کا امکان. جبکہ یہی چیزیں جب محفوظ ہو گئیں تو وہ وحی نبوت ہے. وحی نبوت کے بھی دو حصے ہیں، وحی جلی اور وحی خفی. وحی خفی کیا ہے؟ یہی چیزیں جو ابھی میں نے غیر محفوظ شمار کی ہیں، یہ سب چیزیں جب نبی میں بھی ہوتی ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں. نبی کا خواب بھی وحی ہے، نبی کو الہام ہوگا وہ بھی وحی ہے، نبی کو کوئی بات القاء ہوتی ہے وہ بھی وحی ہے، اور وہ بھی محفوظ ہے. نبی کا خواب بھی محفوظ ہے. نبی کا خواب جو ہے اس میں بھی شیطانی آمیزش نہیں ہو سکتی، اور اسی کا نام ہے وحی خفی. وحی جلی تو وہ کلام ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو جوں کا توں لفظاً منتقل کیا جا رہا ہے، اور جو بات اللہ دل میں ڈال دے. نفس فی الروع، اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی ہے، یہ بات جو اس کو ہم القاء بھی کہتے ہیں، اللہ نے القاء فرمایا ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں عام انسانوں میں بھی ہیں، اور اسی کو آج ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہا جا رہا ہے، کہ صرف وہ سینسری پرسیپشن نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا دائرہ ہے، اور وہ تو آج کل تو تحقیق کا بہت بڑا موضوع بن چکا ہے. چند منٹ کا اضافہ کریں گے. اس وحی جلی اور وحی خفی اب دونوں کو جمع کریں گے تو اس سے پھر جو ہمیں حاصل ہو رہا ہے علم، اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، حکمت اور احکام. وحی کے ذریعے سے بھی ہمیں حکمت بھی ملتی ہے اور احکام بھی ملتے ہیں. اس حکمت کے بھی پھر دو حصے ہیں، حکمت اصولی یا کلی. اس کا موضوع ہے ایمان. کائنات کی حقیقت کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ تمام علم الحقائق جنہیں ہم کہیں گے، یہ ایمان ہے. اور اس کا رشتہ جڑ جائے گا ما بعد الطبیعیات کے ساتھ. یہ جو میں نے ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ اس کا تعلق قائم کیا ہے کہ یہ انسانی علم کے گوشے سے، علم بالحواس، علم بالعقل سے جو فلسفیانہ علم ڈیولپ ہوا ہے، اس فلسفیانہ علم کا ایک حصہ یعنی ما بعد الطبیعیات، اس کا رشتہ جڑتا ہے در حقیقت یہ حکمت کلی یا حکمت اصولی سے، یا جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ را ہم بخاں، یا حکمت ایمانیہ را ہم بخاں. ایمانی حکمت جو ہے اس کو بھی پڑھو. کب تک تم پڑھتے رہو گے یونانیوں کی حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ؟ مولانا روم نے فرمایا. تو ان دونوں میں جو ربط قائم کرنے کی کوشش ہے اس کا نام علم کلام ہے. یہاں لکھا نہیں گیا، لیکن یہ ڈاٹڈ لائن جو ہے اس پر اگر آپ چاہیں تو اپنے ہاں نوٹ کر لیں، یہ علم کلام ہے. علم کلام کا فنکشن کیا ہے؟ کہ انسان کی عقل سے جو چیزیں اسے معلوم ہوئی ہیں، فلسفہ، ما بعد الطبیعیات، اس کا رشتہ جوڑنے کی کوشش ایمان کے ساتھ. منطق انسانی، فلسفہ انسانی کے حوالے سے ایمانی حقائق کا اثبات، کوشش کی جائے اس کو کہ اسے ثابت کیا جائے کہ عقل سے کوئی اس کا تضاد نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے مابین موافقت ہے. یہ کوشش ہمیشہ سے ہوتی رہی. ظاہر بات ہے کہ جب سے مذہب چلا آ رہا ہے، انسان کی عقل بھی ہے اور ان دونوں کے مابین جو ہے امتزاج کی کوششیں ہوئی ہیں. رجال دین نے اس کو ہمیشہ ایک اہم کام سمجھا ہے کہ جو بھی انسان کی عقل ہے اس سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے اس میں، اور جو کچھ اس وحی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے، ان میں مطابقت پیدا کی جائے. اس کوشش کا نام علم کلام ہے. یہ یہودیوں کا علم کلام، عیسائیوں کا علم کلام، مسلمانوں کا علم کلام. اور مسلمانوں کے علم کلام کا ایک دور وہ تھا کہ جس میں امام ابن تیمیہ اور امام رازی اور بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، اور ایک دور وہ ہے کہ جس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوا ہے ہندوستان میں. اس لیے کہ اب جو ہے وہ سائنس کا علم اتنی ترقی کر کے آ چکا تھا کہ اب محض منطق اور فلسفہ کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ فزیکل سائنسز کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات کو حاصل ہو چکی ہے. لہذا اس کے ساتھ مطابقت اگر کریں گے ایمانی حقائق کی، تبھی آج کا انسان سمجھ سکے گا کہ ایمان کیا ہے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہوگا. اس اعتبار سے آج کا علم کلام جو ہے اس کی اصل اساس سائنس ہے، جبکہ وہ قدیم جو علم کلام تھا اس کی اصل اساس جو ہے وہ منطق اور فلسفہ تھی. دوسری طرف وحی خفی اور وحی جلی سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوئی ہے، ہدایت آسمانی، اس کا حصہ ہے احکام پر مشتمل. احکام میں اخلاقی احکام بھی ہیں اور شرعی یا فقہی احکام بھی ہیں. پھر ان میں انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں. ان اجتماعی احکام کا عمرانیات کے مختلف شعبوں کے ساتھ ربط قائم کرنے کی کوشش، یہ دوسرا ہے علم کا گوشہ جس کی کہ ضرورت ہے. اقتصادیات کے میدان میں، سیاسیات کے میدان میں،
سماجیات کے میدان میں، عمرانیات کے مختلف گوشوں میں جو کچھ انسان نے اب تک سیکھا ہے، معلوم کیا ہے، جو انسان کی جو بھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو نئے نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان کا ان احکام کے ساتھ ربط قائم کرنا، ان میں ایک تعلق اور ان میں ایک نسبت قائم کرنا اور ان میں تضاد کو رفع کر کے توافق کی کیفیت پیدا کرنا، یہ بھی در حقیقت ایک دوسرا علم کلام کا دوسرے درجے کا موضوع یہ ہے۔ پہلا درجہ تو وہی ہوگا، ایمانی حقائق کے ساتھ فلسفہ اور علم انسانی کی مطابقت، یہ ہے علم کلام کا اصل موضوع۔ لیکن اس سے کم تر درجے پر، لوور لیول پر، یہ مختلف جو عمرانیات کے شعبے ہیں، ان کے نظریات اور اس کے ضمن میں انسان کی اب تک کی جو بھی علمی ترقی ہے یا دریافت ہے اس کے ساتھ ایک مطابقت اور موافقت قائم کرنا، ان احکام کی کہ جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں اور ان میں سے جو اجتماعی پہلو ہے ان کا، اس کی عقلی اور عملی برتری اس پر ثابت کرنا جو آج تک انسان نے نظریات وضع کیے ہیں یا مختلف جو اس نے مسائل کے حل نکالے ہیں، یہ علم کلام کا دوسرا شعبہ ہے۔ اب جو آخری بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اس طرح نوٹ کر لیجئے کہ خلافت کی اساس وہ علم ہے، سائنس کا علم الاسماء ہے۔ یہ حقیقت جو ہے ذرا کڑوی ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گی عام آدمی جو ہے اس کو، لیکن جن حضرات نے میرے دروس میں شرکت کی ہے وہ اب اس کو نوٹ کر لیں۔ مولانا تھانوی کا بھی وہ قول دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے، خلافت کی اساس علم ہے، ریاضت، زہد اور عبادت نہیں ہے۔ ریاضت، زہد اور عبادت میں فرشتوں سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اصل میں جو چیز انسان کو خلافت کا اہل جس نے ثابت کیا ہے وہ اس کا وہ علم ہے۔ لیکن علم وہ کون سا؟ علم الاسماء، علم ہدایت نہیں، وہ تو بعد میں تذکرہ آئے گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسری چیز کا، دوسرے علم کا تعلق جو ہے، یہ میں آج جرأت کر کے بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق امامت سے ہے۔ خلافت مجرد اس علم کی بنیاد پر ہے، امامت کا تعلق اس دوسرے علم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے لیے نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، حالانکہ حضرت ابراہیم کی کوئی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی نسل میں بھی کہیں جا کر بہت بعد میں جا کر وہ کوئی حکومتیں جو ہے قائم ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اگر بنایا ہے تو کس اعتبار سے؟ وہ علم ہدایت کے اعتبار سے، کہ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے تمہاری ہی نسل میں چلے گا، تمہاری ہی شاخ میں چلے گا، یہ امامت ہے اور یہ اس کا تعلق ہے اس علم کے ساتھ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اصل میں خلافت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، خلافت باطنی، خلافت ظاہری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد خلافت ظاہری تو حکومت کی خلافت ہے، اور خلافت باطنی روحانی یا علمی خلافت ہے۔ یہ ایک عرصے تک خلافت راشدہ میں یہ دونوں خلافتیں جمع رہیں، اس کے بعد یہ خلافتیں تقسیم ہو گئی۔ حکومت جو ہے وہ حکومت کے حامل اور حکومت کے جو اہل تھے وہ کچھ اور لوگ بن گئے، اور جو پھر علم کے اور روحانیت کے اور حقائق کے جو امین بنے وہ کچھ اور لوگ ہو گئے۔ تو یہ تو ان کا ایک نظریہ جو میں نے بیان کیا۔ میرے نزدیک اس کی بہتر تعبیر یہ ہوگی، خلافت در حقیقت متعلق ہے اس علم کے ساتھ، وہ پہلا علم، انسانی علم، دوسرے علم کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ تو در حقیقت اس خلافت کے صحیح استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ خلافت تو انسان کو عطا کی گئی ہے علم الاسماء کی بنیاد پر۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں سمجھتا ہوں، جیسے بعض اور پہلوؤں سے علامہ اقبال کی عظمت کا میں معترف ہوں، اس حقیقت کو بھی میرے علم کی حد تک اگر کسی نے سمجھا ہے وہ صرف اقبال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریکنسٹرکشن میں اس قدر مشکل موضوع جو ہے انہوں نے چھیڑا ہے کہ مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت جو ہے وہ بھی کل کی کل باطل نہیں ہے۔ ویسٹرن سیویلائزیشن کا انر کور جو ہے وہ در حقیقت وہی شے ہے جو کہ دیکھو غور کرو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ علم انسانی جو ہے اس کے وارث وہ بن گئے، انہوں نے اس کو بڑھایا، سمجھا، اس میں ترقی کی، اس میں آگے نکلے، انہیں غلبہ دے دیا گیا۔ زمین پر ان کا غلبہ ہے، استخلاف عملاً تو ان کے پاس ہے، غلط استعمال کر رہے ہیں دوسری بات ہے، خلافت عرضی اس وقت ان کے پاس ہے، اختیار اور غلبہ تمکن ان کو حاصل ہے۔